الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے عمرہ، اس کا طریقہ کار، اس کے احکام اور اس کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ محترم سامعین کرام، حج اور عمرہ کے لیے سفر کرنے والے لوگ اس عبادت یعنی عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد وہ لوگ ایک مقدس مقام یعنی ایک شہر کی زیارت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جسے مدینہ المنورہ یا یثرب کے نام سے جاتا جاتا ہے۔ یہ بھی سعودی کا ایک بڑا شہر ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے وہاں پہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں رہنے والے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخلوص خیر مقدم کیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی اسلامی ریاست ہے۔ سامعین اکرام، یہ اسلام کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے اور یہ ملک سعودی کا 5واں سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے، اور یہ شہر 589 مربع کلومیٹر یعنی 227 مربع میل میں تقسیم مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، جس میں 293 مربع کلومیٹر یعنی 113 مربع میل شہر کا شہری علاقہ مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، اور جہاں آبادی آباد ہے، جبکہ بقیہ حصہ حجاز کے پہاڑوں، خالی وادیوں، زرعی جگہوں اور پرانے غیر فعال آتشی فشاں کے زیر قبضہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ مقدس شہر کی لوگ جو زائرین دور دور سے دنیا کے الگ الگ ملکوں سے وہاں جو عبادت یعنی حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، وہ اس شہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یا تو اس کی عبادت سے پہلے وہاں کی زیارت کرتے ہیں، یا نہیں ہے تو پھر اس سے پہلے وہاں زیارت کر کے پھر مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف زیارت کے لیے یعنی حج و عمرہ کے لیے مجھے اور آپ کو جاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، مدینے کو عام طور پر جسے دو ناموں کے ساتھ ہم نے دیکھا، ایک ہے اس شہر کا جو معزز اور مقدس شہر ہے جسے مدینہ المنورہ بھی کہا جاتا ہے، یا مدینہ النبی بھی کہا جاتا ہے، یا مطلب جو ہے یہ یثرب کے نام سے بھی اس کو جانا گیا ہے۔ سامعین کرام، مدینے کو عام طور پر اسلامی ثقافت اور تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کو اسلامی روایات کے 3 اہم شہروں میں سے دوسرا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ ایک ہے مکہ، دوسرا ہے مدینہ، تیسرا ہے یروشلم۔ سامعین اکرام، ان تینوں شہروں میں 3 اسلامی اہم ترین مساجد دیکھے گئے ہیں، اور مکہ میں حرم شریف اور مدینہ میں مسجد النبوی اور یروشلم میں بیت المقدس۔ شہر مدینہ کی ایک بڑی عظیم عظمت یہ بھی ہے کہ اس شہر میں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، جن کا روضہ مبارک اسی مسجد نبی میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پا جانے کے بعد اس شہر کو مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کے نام سے بھی اسا پکارا جاتا رہا ہے ایک لمبے عرصے تک۔ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلم خلافت کا دارالحکومت تھا، جو اسلامی تہذیب، ثقافت، سیاست کے قیام کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کی آبادی انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھی، اور یہاں بہت سارے عرب قبائل، یہودی قبائل بھی یہاں پہ رہتے بستے تھے، جنہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سامعین کرام، مدینہ 3 نمایاں مساجد کا گھر ہے۔ ایک ہے مسجد نبوی، دوسرا ہے مسجد قباء اور تیسرا ہے مسجد قبلتین۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اس شہر میں نازل ہوا ہے۔ پہلا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور دوسرا حصہ اسی شہر مدینہ المنورہ میں نازل ہوا ہے۔ پہلے 3 خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ تیزی سے بڑھتی ہوئی مسلم سلطنت کا دارالحکومت رہا ہے،
मगर तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की खिलाफत में दारुल खिलाफा मदीने से हटा लिया गया और इराक़ में कोफा को दारुल खिलाफा बना दिया गया, क्योंकि वो ज़्यादातर तरक्की यानी मतलब मुकाम था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने उसको दारुल खिलाफा बना लिया। इसके बाद से जो तारीख के सफ़ात इसके सिलसिले में बताते हैं कि मदीना की सियासी ताकत इस चौथे खलीफा के दौर में इसका खात्मा हुआ और एक शहर की ज़्यादातर मजहबी अहमियत बाकी रही और आज तक इसकी मजहबी अहमियत हमारे सामने आज भी मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1500 साल पहले ही से ये शहर आबाद था और वहाँ लोग मतलब जो है शहरी एतबार से वहाँ पे आबादी मौजूद थी और ये शहर हिजाज की तरफ मुख्तसर वजूद में ताकत के मुतअद्दिद तबादले मतलब जो है इस शहर ने देखे हैं। इस इलाके में हर मतलब जो है इस पर यहूदी भी थे मौजूद थे, अरब कबाइल भी यहाँ पे 5वीं सदी ईस्वी तक रहे और ओस और खजरज के एक बड़े कबीलों का तस्करा भी सीरत के जरिए से मुझे और आपको मिलता है कि इस्लाम की आमद तक ये कबीले भी वहाँ पे आबाद रहे और इनकी लड़ाई झगड़े के सिलसिले में, इनकी खून खराबियों के सिलसिले में भी इसमें बड़ी तफसीलात मुझे और आपको मिलती हैं। सामईन इकराम, यहाँ ओस और खजरज के साथ साथ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन यानी 622 से लेकर 660 हिजरी तक उमूमी हुकूमतों ने भी हुकूमत किया है, जहाँ 660 से 749 तक उन्होंने इस पर कब्जा रहा और इसके बाद अब्बासियों के ज़ेर इंतज़ाम मतलब जो है ये आया, जहाँ इंतज़ाम ये लोग करते रहे। वहाँ 749 से 1254 में मिस्र की मुमलिकत ने इस पर कब्जा जमा लिया था और मतलब जो है वहाँ 1254 से 1570 तक उस्मानी हुकूमत ने इस पर मतलब जो है हुकूमतें की है और 1517 से 1805 तक पहली सऊदी हुकूमत ने इस पर कब्जा जमा लिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ पर मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है हुकूमती किरदार इन्होंने अदा कर दिए और रह गया मतलब जो है 1805 से लेकर 1811 तक मोहम्मद अली पाशा के नाम से भी ज़ेर हुकूमत मतलब जो है यहाँ पर लोग मतलब जो है काम करते रहे और 1811 से 1840 तक दूसरी बार उस्मानी हुकूमतों का गलबा रहा और 1918 से 1840 से 1918 तक हाशमियों के मातहत ये मतलब जो है शहर के मतलब जो है इसमें ज़ेर एहतमाम ये मतलब जो है रहनुमाई के साथ इस पर हुकूमतें की गई और आखिर में मक्के के शरीफात जो मतलब जो है इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं वो 18 से लेकर 1925 से मतलब जो है इनका आगाज हुआ और जब से आज तक ये मतलब जो है इनकी ज़ेर निगरानी मदीने की सारी मतलब जो है काम यहाँ सरंजाम दिए जाते हैं। ये उसका वो तारीखी पस मंज़र है जो पिछली हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो है अनवार में अलग अलग दौरों में अलग अलग हुकूमतों ने अलग अलग मतलब जो है लोगों ने इस पर मतलब जो है कब्जा जमाया और उन्होंने इसको मतलब जो है अपनी निगरानी में रखा हुआ था। मोहतरम सामईन इकराम, इस शहर मदीना में एक मुक़द्दस अज़मत वाली मस्जिद भी मौजूद है और वो मस्जिद नबवी के नाम से जानी जाती है। इस मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए लोग यहाँ पर जोग दर जोग हर ज़ायरीन वहाँ पे जाते हैं। इस मस्जिद के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हज और उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ आए और वो मेरे घर यानी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ न आए तो वो बकील है। ये इस सिलसिले में मतलब जो है यह हदीस मुझे और आपको मिलती है। इसी वजह से लोग यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करते हैं और यहाँ मतलब जो है ज़ायरीन बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ पर भी जाते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इस मस्जिद नबी के
सिलसिले में मुझे और आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं और आप मतलब जो है उम्रा या हज के लिए वहाँ का सफ़र करते हैं, तो उस मस्जिद के सिलसिले में वहाँ क्या क्या मौजूद है, उसकी पिछली तारीख क्या है और वहाँ क्या क्या कुछ हुआ था, वो तमाम मालूमात मुझे और आपको रहे, तो वहाँ जाने का मतलब जो है हमारा सफ़र मुकम्मल होने तक उसकी मतलब इसमें इजाफा भी हो जाएगा और हमारा सफ़र मतलब जो है मुतबर्रिक भी हो जाएगा। सामिन इकराम, यहाँ इस मस्जिद के ताल्लुक से सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो इसकी अहमियत के ताल्लुक से भी हमारे सामने बड़ी चीज़ें आती हैं। वहाँ कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मस्जिद की तरफ इशारा फरमाया। आइए उसका तर्जुमा देखते हैं। न अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो मस्जिद पहले रोज ही से तकवा की बुनियाद पर बनाई गई है, वो इस बात के लिए ज्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग इबादत करने आते हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। ये उस मस्जिद का तस्करा है जिसे मस्जिद नबी के नाम से जाना जाता है। और इसकी अहमियत बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर इस तरह मतलब जो है अलग अलग अहादीस में कुछ बातों का तस्करा इस तरह किया है। पहली हदीस की तरफ चले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मस्जिद में नमाज अजर के एतबार से दूसरी मसाजिद में नमाज पढ़ने से 1000 गुना मतलब अफजल है, सिवाय मस्जिद हराम के। और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना इसके सिवा मसाजिद में 1 लाख नमाजें पढ़ने से अफजल है। सामिन इकराम, इस हदीस से मालूम होता है कि वहाँ नमाज जो पढ़ी जाती है, हर नमाज 50,000 मतलब जो है इसका सवाब मतलब जो है मिलता है। ये भी मतलब जो है अहादीस से मुझे और आपको पता चलता है। इसकी अहमियत बताते हुए एक जगह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल 4 मुकामात पे दाखिल नहीं हो सकेगा। नंबर 1 मक्का मुकर्रमा में, दूसरा मदीनतुल मुनव्वरा में, नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस में और 4 मतलब जो है कोहे तूर में। यानी ये 4 मुकामात का तस्करा करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ दज्जाल दाखिल नहीं होगा। ये अहमियत भी इस मस्जिद नबवी की इसमें जाहिर होती है। और तीसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि 3 मसाजिद के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का ज़्यादा सवाब हासिल करने की नीयत से सफ़र न इख्तियार किया जाए, यानी मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है कि 3 मसाजिद के लिए सफ़र करना सवाब की नीयत से और वहाँ की ज़ियारत करना सवाब की नीयत से, ये सफ़र मतलब जो है मुतबर्रिक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में यह काबिल कबूल है। और फिर मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद नबवी के सिलसिले में ये भी बात मतलब जो है फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर शरीफ और हुजरा मुबारक के दरमियानी हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। यही वो मुकाम है जहाँ मैं और आप जाकर रोज़े मुबारक की जियारत करते हुए जहाँ मेंबर के करीब नमाजें अदा करते हैं, ये वो मुकाम है जहाँ जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी का तस्करा करते हुए उस जगह की मतलब जो है निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। ये मतलब जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहमियत के साथ ये मस्जिद की तामीर की गई है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के संगतानों पर बैठकर माशरे के तमाम मसाइलों को कुरान मजीद की रोशनी में हल करते थे। जब वो हिजरत करके वहाँ पे गए और मुख्तलिफ मतलब जो है हालात ने करवटें बदलना शुरू कर दी, मुख्तलिफ किस्म के माशरती मतलब जो है मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया था, उन तमाम मसाइल का हल वक्त के रसूल ने इसी मस्जिद में बैठकर वहाँ के माशरे के तमाम मसाइल को हल किया था। आपकी तमाम इस्लाही और तामीरी गर्मियाँ भी यहीं से सर अंजाम पाती थी। सैकड़ों महाजरीन की इन छोटी सी बस्ती में मुंतकिल होने के नतीजे में आबादी के जो मसाइल थे, नववारिद अफराद को माशरे में जम करने के मसाइल थे, इनकी शक्ल मतलब में
حل ان کو کرنے کے لیے اسی مسجد سے اس کا آغاز کیا گیا تھا. نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کا حل ہو یا مسجد نبی کے صحن ہی میں بیٹھ کر قانون سازی کے لیے اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا ہے. سامعین کرام، عدالتی فیصلوں کے لیے اس مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا ہے. ہر قسم کی تعلیمی کاروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگی تھی اور مطلب جو ہے تمام رفائی کاموں کا مرکز بھی یہی مسجد میں قرار پائی تھی. تجارت و زراعت کے مسائل کے سلسلے میں یہی کامر آف چیمبرز مطلب جو ہے قرار پایا تھا، جبکہ دفاعی اقدام جنگی حکمت عملی کے سلسلے میں بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد ہی سے اس کی تشکیل ہوتی تھی. ایک موقع پر مجاہدین نے مسجد کے صحن میں اسے مکمل کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے سلسلے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. عید کے روز مسجد نبی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑ میں کھڑے ہو کر اس چیز کو دیکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد و مدرسے کو مسلم معاشرے کا محور بنا دیا تھا اور مسجد و مدرسے کا کردار زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے تھے اور مدینہ المنورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن کر ہمارے سامنے آتا ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے. اسی لیے مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سامعین کرام، جہاں میں اور آپ مسجد نبی کی بات کر رہے ہیں، یہی مسجد نبی کی تعمیر کا جو آغاز ہے وہ 18 ربیع الاول 1 ہجری کو ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا تھا. اس کے اینٹ اٹھانا، اس کی تعمیر میں حصہ لینا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا. مسجد نبی جس جگہ تعمیر کی گئی ہے وہ دراصل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. اس کے نام تھے سہل اور سہیل تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو خریدنے کے لیے ان بچوں سے بات کی. ان دونوں نے مطلب جو ہے بلا معاوضہ وہ زمین دینی چاہیے اور خوشی خوشی مطلب جو ہے اس زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کے اس زمین پر بلا معاوضہ مسجد بنانے کے تعمیر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے مطلب جو ہے اس جگہ کو لینے سے انکار کر دیا بلا معاوضہ اور مطلب جو ہے طے پایا اس کے خریدار کی حیثیت سے معاوضہ جو طے پایا وہ 10 دینار تھا. 10 دینار میں اس کا معاوضہ طے پایا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس کی ادائیگی کی گئی. اس جگہ مسجد، مدرسہ اور حجرے تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا. پتھروں اور گارے کے ساتھ چن دیا گیا اور اس کی دیواروں کو اور پھر کھجور کی ٹہنیاں اور تنے اور چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا پہلا مطلب جو ہے کام مکمل ہوا اور اس طرح مسجد بن کر ایک مطلب جو ہے منظر عام پر آئی جسے مسجد نبی کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. اور آج اس وقت یہ مسجد عالی شان مطلب جو ہے دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے. سامعین کرام، اس مسجد سے مستعل ایک مطلب جو ہے چبوترا بھی بنایا گیا تھا جو ایسے افراد کے لیے مطلب جو ہے دارالخیمہ تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے، غریب غربا مطلب جو ہے وہ تھے جن کے پاس گھر دار کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دینی علوم حاصل کرنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے. تو اس چبوترے پر مطلب جو ہے ان کو جگہ دی گئی اور اسی چبوترے سے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 9 سال
के अंदर 400 से ज़्यादा सहाबा कराम इस मतलब चबूतरे पर इल्म से मामूर हुए, वहाँ हुफ़ाज़ पैदा हुए, वहाँ उलमा कराम मतलब पैदा हुए, और यही वो हुफ़ाज़ और यही वो उलमा कराम थे जो पूरी दुनिया में फैल कर उन्होंने जगह जगह पर तबलीग दीन का काम किया और दीन को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। तबलीग इशाअत का जो काम दुनिया के अंदर मतलब जो है बड़ी तेज़ी के साथ हुआ, वो यही हुफ़ाज़ थे जो इस चबूतरे पर 9 सालों के दरमियान में अलग अलग मौके पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और यही वो जो सीख थी वो अवामुन्नास तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। सामीन इकराम, जब ये मस्जिद बनाई गई थी इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर थी। इसका कुल रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था और इसकी छत 2.5 मीटर मतलब जो है ऊंची थी। इसका तस्करा मुझे और आपको मतलब जो है सीरत के किताबों में मिलता है। मस्जिद के जो सुतून थे वो खजूर के तनों के साथ बनाए गए थे और इनकी मदद से इनको इस इमारत को खड़ा कर दिया गया था। और जहाँ छत की बात की जाती है, छत खजूरों के पत्तों से तामीर कर दिया गया था और इसको ढांक दिया गया था। इनकी दीवारों को के सिलसिले में कहा जाता है कि अडोबी यानी कच्ची ईंटें जो आग से नहीं जलती इससे बनाई गई थी। इसके सामने कुशादा सहन बनाया गया था। इस मस्जिद के 3 दरवाजे थे। इन दरवाजों के सिलसिले में बताया जाता है कि एक दरवाजा जिसे रहमत का दरवाजा कहते थे और दूसरा आतिका का दरवाजा मगरिब की तरफ था और जिसे उस्मान दरवाजा भी मतलब जो है कहा जाता है, और आज इसे जिब्राइल का दरवाजे के नाम से भी इसको आज याद किया जाता है, जिससे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे। और एक दरवाज़ा शुमाल की तरफ भी था। इस मस्जिद का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था। इस मस्जिद से मुस्तअल 2 मतलब जो है हुजरे भी तामीर कर दिए गए थे और बाद में मतलब ये भी बताया गया इसमें टोटल 9 हिजरों की तामीर हुई थी। 2 हुजरों के सिलसिले में कहा जाता है कि बिल्कुल मस्जिद से लगा हुआ जो हुजरा था वह हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा का हुजरा था। यही वो हुजरा है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदफून किया गया है, और यही वो हुजरा है जिसे रोज़ा मुबारक के नाम से मैं और आप जानते हैं। सामीन इकराम, उससे लगा हुआ एक और हुजरा था जिसे हज़रत सौदा बिनते रमज़ा के लिए मतलब जो है तामीर कर दिया गया था। इस मस्जिद की तामीर के जब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं है, सही बस इंसार और महाजिरीन को फतह नसीब फरमा। सामीन इकराम, 7 हिजरी 628 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जंग खैबर के बाद मदीने में मुसलमानों की तादाद हिजरत में इजाफा होने लग गया था और मस्जिद नबी में नमाजियों से खचाखच भर जाने लगी थी। इस सूरत हाल को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद का रकबा बढ़ाने का फैसला कर लिया। तो इनकी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 15 मीटर में इजाफा मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मदद से इसको मतलब जो है इसमें तोसी की, और इसका कुल रकबा जो बनता था उस वक्त मतलब तोसी के बाद 2500 मीटर मुरब्बा हो गया था। और ये ज़मीन हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने खरीद कर इस मस्जिद को बनाने में मतलब जो है दे दी थी। सामीन इकराम, फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का दौर आया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत कर गए थे। इस्लामी फुतूहात ने मतलब जो है बड़ी तादाद में मतलब जो है मुसलमानों के लिए फुतूहात ही फुतूहात मतलब जो है मिल रही थी और इस्लामी रियासत की तोसी हो गई थी। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु इस मस्जिद की भी तोसी करना चाहते थे। आप रज़ी ताला अन्हु ने मशावरत में बात रखी कि मैं मस्जिद में मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ, और अगर मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए न सुना होता कि मस्जिद को बढ़ाया जाए तो मैं इसमें कोई इजाफा न करता। आखिरकार मशावरत में तय पाया कि इसको तोसी दी जाएगी। आखिरकार आप रज़ी ताला अन्हु ने मस्जिद की तोसी के लिए इर्द गिर्द मकानात खरीदना शुरू कर दिए, सिवाय उन मकानात के जिसे उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मतलब जो है बनाया गया था उनको मतलब जो है मुस्तस्ना रखा। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के का घर भी वहाँ पे मौजूद था, उसको भी मतलब जो है उन्होंने नहीं खरीदा बल्कि उसको ऐसा ही रहने दिया। मगर हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हु ने आगे बढ़कर अपनी उस जगह को यानी अपने उस घर को
عطیے کے طور پر مسجد نبوی کی توسیع میں اپنا حصہ ڈالا اور اسے عطا کر دیا۔ اس طرح تقریباً 5 میٹر لمبا شمال کی جانب، 15 میٹر اور مغرب کی جانب اور 10 میٹر اور مطلب جو ہے آگے بڑھا دیا گیا۔ اب یہ مسجد 70 میٹر لمبی، 60 میٹر چوڑی اور اس کی چھت 5.5 مطلب جو ہے میٹر ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کے 6 دروازے بنائے تھے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بنیاد مسجد کی رکھی تھی وہاں 3 دروازوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مزید 3 دروازوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بنایا۔ پہلے 3 دروازے تھے اور 3 اور بنائے گئے، ایک امن کا دروازے کے نام کے ساتھ اسے مطلب جو ہے مغرب کی سائڈ کی طرف بنایا گیا، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورتوں کا دروازہ بنایا اور شمالی دیوار میں اس کو کھول دیا گیا، اور لکڑیوں کو جو ہے کنکریوں کو جو مطلب جو ہے زمین جو اس کی فرش تھا اس فرش پر کنکریوں کو بچھا دیا گیا۔ عقیق کے سلسلے میں کہا جاتا ہے عقیق پتھر تھے جن کی کنکریوں کو اس فرش پر بچھا دیا گیا۔ مسجد نبوی میں اسے پھیلا کر رکھ دیا گیا، جہاں پر مطلب جو ہے جو نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے اس پر نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کو مسجد میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ مسجد بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بھی اس کی توسیع ہوئی، اور امیوں کے دور میں بھی عمر بن عبدالعزیز نے اس کی توسیع کی، اور اس وقت امہات المومنین کے جو مطلب جو ہے مسجد کے آس پاس تھے ان کو مطلب جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کو خرید کر اس میں شامل کر دیا گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو مطلب جو ہے ویسا ہی بقیات کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا، مگر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اس کی توسیع ہوئی تو اس مسجد میں ان کو بھی شمار کر دیا گیا۔ اس توسیع میں پہلی بار مسجد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے مطلب جو ہے مسجد میں کوئی مینار کے ساتھ مطلب جو ہے مسجد نہیں تھی، بلکہ سادہ سیدھا ایک کمرے کے ساتھ مطلب اسے بنا کر مسجد کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر پہلی بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مینار مطلب جو ہے متعارف ہوئے، اور عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے 4 میناروں کو 4 کونوں پر مطلب جو ہے بنایا، اور تقریباً اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 30 میٹر اونچے اور 4 میٹر چوڑے تھے، اور یہ 4 مینار بنائے گئے۔ یہ مینار کی اہمیت کیا ہے؟ اس مینار کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنایا گیا ہے اس کی جو اسٹرکچر مطلب جو ہے ترکی سے مطلب جو ہے جو آیا ہوا ہے، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان کے لیے مطلب جو ہے پکارنے کے لیے اس سے مدد لی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو صرف کمرے کی شکل میں مطلب مساجد بنائی جاتی تھی تو نمازان کے لیے وہ چھت پر چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے مطلب جو ہے اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ اونچی جگہ سے آواز کو پھیلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس وجہ سے مطلب جو ہے اس طرح کے میناروں کا اہتمام مطلب جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا، اور اس طرح باقاعدہ طور پر مینار کا متعارف مطلب جو ہے معاشرے نے دیکھا۔ سامعین کرام، اسی توسیع میں پہلی بار مطلب جو ہے ایک کام کا اضافہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ محراب بھی بنایا گیا اور مسجد کی دیواروں کو سنگ مرمر اور سونے کی پچکاری سے سجا دیا گیا، اور چھت کی گولائی، دروازوں کی چوکٹیں اور مشرقی جانب توسیع اور مسجد کی جو چھتوں کی تعمیر، اور مسجد کے لیے 20 نئے دروازے بنا دیے گئے، 8 دروازے مشرق کی جانب، 8 دروازے مغرب کی جانب اور شمال کی طرف 4 دروازے مطلب جو ہے کھول دیے گئے۔ اس طرح مطلب جو ہے یہ مسجد وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ سامعین کرام، یہاں 657 ہجری کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک خادم مطلب جو ہے مسجد کی میناروں کے لیے چراغ نکالنے کے لیے شمالی مغرب جانب کے گودام میں داخل ہوا تھا۔ یہاں جو ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس جو موجود چراغ کو وہاں مطلب جو ہے جو گودام میں وہ گیا تھا وہاں اس کو بجھانا چاہیے تھا، بغیر بجھائے وہ گودام میں اس چراغ کو بھول کر مطلب جو ہے وہاں سے نکل پڑا، جس کی وجہ سے جو حادثہ پیش آیا اس کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ گودام میں آگ بھڑک اٹھی اور مسجد اس آگ میں منہدم ہو گئی، اور اس آگ نے دروازے، ممبر، الماریاں، کھڑکیاں، کتابیں اور پردے سب کچھ مطلب جو ہے جلا کر اس آگ نے راکھ کر دیا۔ سامعین کرام، 655 ہجری میں جب مطلب جو ہے
اس واقعے کا مطلب ہو چکا تھا، تو اس ہجری میں خلیفہ المعتصم باللہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اس واقعے کو دیکھا اور وہاں مطلب جو ہے اس مسجد نبوی کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعمیر نو کا حکم دیا گیا، مگر وہ اس کو مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ تاتاری بغداد پر حملہ کر چکے تھے، اور تاتاریوں نے اس حملے کے نتیجے میں معتصم باللہ کا قتل کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد جو حکومت منظر عام پر آئی وہ مصر کی ریاست تھی جس نے اقتدار کو سنبھالا۔ 657 ہجری میں مصر کے بادشاہ المنصور نور الدین کو معزول کر دیا گیا اور سیف الدین قطر نے اقتدار سنبھالا۔ سامعین اکرام، شہریسی دور میں شہزادہ جمال الدین محمد الصالحی کی مطلب جو ہے زیر نگرانی اس منہدم جو مسجد مطلب ہو گئی تھی، اس مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گنبد خضرا جو میں اور آپ آج دیکھتے ہیں، یہی وہ گنبد خضرا ہے جو اس دور میں پہلی بار شہزادہ جمال الدین محمد الصالحی نے اسے مطلب جو ہے تعمیر کیا۔ اور یہ جو گنبد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ گنبد لکڑی کے گنبد کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ 1421 کی رات میں ایک اور حادثہ پیش آیا، اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے، بجلی کی چمک کی وجہ سے مرکزی جو میناریں اس کی جو بنائی گئی تھی، اس مینار سے بجلی ٹکرا گئی، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مؤذن جو اس وقت اذان دے رہا تھا، اس بجلی کی وجہ سے وہ مؤذن کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو مینار تھا اس پر بجلی گری تو وہاں آگ بھڑک اٹھی اور دوسری بار مسجد کو نقصان پہنچا اور وہ مطلب جو ہے منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد سیف الدین قاتبائی نے وہاں تعمیر نو بہترین انداز میں فن تعمیری طریقے سے اس کو مکمل کروا دیا تھا۔ گنبد خضرا کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، حجرات نبوی مسجد کی دیواریں اور ممبر اور مؤذن کی جگہ سنگ مرمر سے تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کی سب سے بڑی جو توسیع ہوئی ہے وہ اگر تاریخ کے صفحات کو مطلب الٹ کر دیکھا جائے تو سلطان عبد المجید اول کے دور میں ہوئی ہے۔ سامعین اکرام، اور یہ 13 سال تک یہ مطلب جو ہے چلتی رہی، اور اس تعمیر میں مسجد کی جو چھتیں ہیں اس کو 170 گنبدوں سے سجا دیا گیا، دیواروں پر آیات کو مزین کر دیا گیا۔ اس کے بعد سعودی مطلب جو ہے حکومت نے اس پر مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے حصہ ڈالا اور وہ اقتدار پر آئے، اور وہ اقتدار جہاں پہ آئے تو اس ریاست کے دور میں اس مسجد کو اور توسیع کیا گیا۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اطراف کی جو عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا، اس کو وسیع سے وسیع کر دیا گیا ہے، صحن میں سایہ دار چھتریوں کو لگا دیا گیا ہے، جو چھتریاں 80 کی تعداد میں موجود ہیں، جدید آلات کا استعمال کیا گیا ہے، آگ کے بجھانے کا انتظام مطلب بہترین کیا گیا ہے، وہاں مختلف جگہوں پر CCTV کیمراز لگائے گئے ہیں تاکہ بر وقت کوئی ہنگامی مطلب حالات پیش آئیں تو اس کو دیکھ کر اس کو قابو پایا جا سکے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ حصے مطلب جو ہے توسیع مسجد کے ساتھ بنا دیے گئے ہیں، اور مزید اس میں دروازے مطلب جو ہے بنا دیے گئے۔ تہ خانے کے اندر کے سلسلے میں دیکھا جائے تو جو جائے ہوئے لوگ ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ تہ خانے میں بھی باقاعدہ طور پر کار پارکنگ کی بڑی جگہ کی سہولتیں بنائی گئی ہیں، اور وہاں وضو خانے اور حمام بھی موجود ہیں۔ ایک اور اس مسجد نبوی میں ایک اہم چیز وہ بھی ہے جہاں لائبریری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس لائبریری میں کتابیں بھی ہیں، وہاں مختلف مطلب جو ہے جو شہزادے تھے جو الگ الگ موقعوں پر انہوں نے مطلب جو ہے جو گفٹس مت کی شکل میں جو چیزیں دیے ہیں، وہ انواع و اقسام کی چیزیں بھی اس لائبریری کے اندر موجود ہیں، اور وہاں پڑھنے والے لوگ، حفظ کرنے والے لوگ، تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی متعین کر دی گئی ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں مطالعہ کرتے ہوئے وہاں جا کر مطلب جو ہے علم حاصل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مزید اس سعودی حکومت نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع کی اور اس میں جو اضافہ کیا اور اس کی سہولتوں کا مطلب زائرین کے لیے جو معاملات کیے ہیں اس کے سلسلے میں مطلب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں گرما کا موسم ہو اور زائرین وہاں کا مطلب جو ہے سفر مان کر وہاں چلے گئے ہوں، تو ویسے وقت میں صحن میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہاں آرامتی دینے کے لیے پانی کے فوارے لگائے گئے ہیں، جو مطلب جو ہے پانی کو مطلب
मतलब जो है छिनकते हैं, जिसके नतीजे में ज़ायरीन के लिए गर्मी को संभालने में आसानी हो जाती है। सामिन इकराम, इस मस्जिद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे थे जो इसी में शामिल कर दिए गए हैं। ये मस्जिद दरअसल छोटी सी जगह थी, मगर मतलब अतराफ में रहने वाली जो आबादी थी उसमें मतलब सहाबा कराम भी मौजूद थे, उसमें मतलब उम्महातुल मोमिनीन के मतलब जो है घर भी मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा भी मौजूद था। वो सारा कुछ इसमें मतलब जो है शामिल कर दिया गया, तब कहीं जाकर इसकी तौसी मुकम्मल हुई है। इस मस्जिद में 6 महराब नजर आते हैं। सामिन इकराम, मैं और आप जब भी मतलब जो है मस्जिद नबवी जाते हैं तो एक कोने पे चले जाते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं और वापस वहाँ से लौट आते हैं। दर हकीकत मुझे और आपको देखना चाहिए कि इस मस्जिद में ऐसी ऐसी मतलब तारीख़ी मुकामात हैं, ऐसे ऐसे जगहें मौजूद हैं जहाँ वक्त के रसूल ने सजदा किया है, जहाँ वक्त के रसूल ने बैठकर वफद से मतलब जो है मुलाकातें की हैं, जहाँ पर बैठकर मतलब तबलीग दीन का काम किया है, और जहाँ पर मतलब जो है ऐसा चबूतरा भी मौजूद है जहाँ पर मतलब जो है हुफ़ाज़ तैयार हुआ करते थे। उसका मतलब जो है जब सफ़र बांधे ही हैं तो वहाँ की ज़ियारत भी हमें ज़रूरी है, और ये भी हमें मालूमात करने की ज़रूरत है और मालूमात लेके जाने की ज़रूरत है कि मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है। यहाँ से बहुत सारे मतलब जो है तहजीबी, सकाफती, सियासी और मतलब जो है जंगी एतबार से बेहतरीन मतलब जो है कारकर्दगियाँ यहाँ पे हुए हैं, और इल्मी एतबार से भी देखा जाए तो ये मस्जिद अपनी मतलब जो है मिसाल आप मुझे और आपको नजर आती है। सामिन इकराम, इस मस्जिद में 6 महराब नजर आते हैं। एक है यरूशलेम का महराब, और ये वो महराब है जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो क़िबले की तब्दीली से पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके जो नमाज पढ़ा जाता था, वो आज भी उस निशानी के साथ वो महराब मुझे और आपको वहाँ मिलेगा। और दूसरे महराब वहाँ जो मौजूद है उसे महराब नबवी के नाम से याद किया जाता है। ये महराब के सिलसिले में कहा जाता है कि महराब खजूर के दरख्त के तने के मुकाम पर बनाया गया है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे, जिसे पैगंबर का महराब भी कहा जाता है। और इस महराब पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी मतलब जो है लिखा हुआ है। इस महराब के सिलसिले में कहा जाता है कि ये महराब जब मेंबर बनाया गया और वहाँ बैठकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब जो है खुतबा देने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुतबा जब फरमाने लगे तो ये तना जिस पर मतलब सहारा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, वो मतलब जो है ज़ारो क़तार मतलब जो है रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, इस पर अपने दस्ते यानी हाथ मतलब जो है शफ़क़त का रखा, तो इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इसका रोना बंद हो गया, और ये तना इसी जगह मदफून है जो इस वक्त महराब नबवी के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, एक और महराब भी वहाँ मौजूद है जिसे मतलब जो है उस्मानी महराब के नाम से याद किया जाता है। ये महराब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की घर की जगह पर मतलब जो है तामीर किया गया है, जिसकी निशानदही ये करता है। और एक और महराब मुझे और आपको इसी मस्जिद नबवी में नज़र आता है जिसे तहज्जुद के महराब के नाम से जाना जाता है। ये मतलब महराब क्या है, इसकी तारीख बताती है कि ये वो जगह है जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में अकेले तहज्जुद के लिए खड़े हो जाया करते थे और लंबी लंबी मतलब जो है नमाजें वहाँ पे पढ़ते थे। ये वो जगह है जहाँ पे महराब तामीर कर दिया गया है। एक 5वां और एक महराब है जिसे महराब फातिमा के नाम से याद किया जाता है। ये महराब फातिमा क्या है, ये महराब फातिमा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे की निशानदही करता है। और एक महराब वहाँ पे मौजूद है और वो है महराब सुलेमानी। ये महराब के ये मेंबर के मगरिब में है, जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिलसिले में कहा जाता है इस महराब के सिलसिले में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ वो खड़े हो जाया करते थे, इस मस्जिद की तौसी में दरवाजे भी बनाए जाते रहे हैं। और इसमें इस वक्त मतलब जो है जहाँ 6 महराब का तस्करा है, वहाँ इस वक्त मतलब जो है जो दरवाजे हैं वो 41 मतलब जो है दरवाजे इस वक्त मौजूद हैं। इसमें मतलब जो है और भी मतलब जो है अगर इसके सिलसिले में मालूमात हासिल की जाए तो इस मस्जिद के सिलसिले में ये भी मालूमात मिलती है कि इसमें मतलब जो है तारीख साज 8 मतलब जो है सुतून मौजूद हैं, जो अपनी तारीख अलग अलग एतबार से मेरे और आपके सामने अपनी तारीख को दोहराते हुए नजर आते हैं। तो इन सुतूनों की तफसीलात के सिलसिले में देखा जाए तो इसमें मतलब जो है पहला सुतून इस्तवाना हनाना के नाम से जाना जाता है। ये सुतून
محراب नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त के साथ मिला हुआ है। इस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुश्क जो है तना मतलब जो है वहाँ पे था। इसका सहारा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा मतलब फरमाते थे। जब आपने मेंबर तैयार हुआ तो आप इस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया तो ये तना मतलब जो है जैसा कि इससे पहले ये बात आई है कि वो आहो बका करने लगा और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर कर इस पर हाथ रखा तो इसका रोना बंद हो गया था। ये तना इसी जगह इस वक्त भी मदफून है। और एक मतलब और एक सुतून है जिसे मतलब जो है इस्तवाना आयशा के नाम से जाना जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इरशाद फरमाया कि इस सुतून के पास एक टुकड़ा ऐसा है कि अगर मैं इसको जाहिर कर दूं तो वहां इतना हुजूम हो जाए कि वहां नमाज पढ़ने के लिए खरा मतलब जो है पढ़ने लगे। कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को वो जगह मालूम थी और आपने अपने भांजे इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताई थी। जब दीगर सहाबा ने इसको देखा तो वो सुतून से जरा दाएं हटकर नमाज पढ़ रहे थे। सामिन इकराम एक और सुतून है जिसे इस्तवाना अबी लुबाबा के नाम से जाना जाता है। ये इस्तवाना ये सुतून क्या है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो मतलब जो है जो इस्तवाना है उसी के बाएं तरफ ये मतलब जो है सुतून मुझे और आपको नजर आता है। ये सुतून तोबा, वैसे सुतून तोबा के नाम से भी याद किया जाता है। एक सहाबी अबी अबी लबाबा नामी रज़ी अल्लाह अन्हु का तस्करा आता है कि अपनी किसी लर्जिश की बिना पर उन्होंने अपने आप को इस सुतून से बांध कर कसम खाई थी कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक न खोलेंगे मैं मतलब जो है इस रस्सी को नहीं खोलूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनकी लर्जिश माफ कर दी तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आकर उनकी रस्सी को मतलब जो है खोल दिया था। सामिन इकराम यही मतलब तोबा का सुतून के नाम से भी वहाँ आज भी मौजूद है। उसी मस्जिद नबी में इस्तवाना वफूद यानी सुतून वफूद के नाम से भी एक सुतून मौजूद है। ये कौन सा मुकाम है? ये वो मुकाम है जहाँ बाहर से आने वाले वफूद से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करते थे और वहाँ बैठ कर मतलब जो है इनसे मतलब जो है ज़ेरे गुफ्तगू होते थे। वहाँ पर ये सुतून आज भी मौजूद है। ये जितने सुतून का तस्करा किया गया है ये मतलब जो है खजूर के वो दरख्त थे जिनके तनों के सहारे बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मतलब जो है काम अंजाम देते थे। तो वहाँ पर भी मतलब जो है एक सुतून जो बनाया गया है वो सुतून वफद है। एक और सुतून है जिसे इस्तवाना हर्स के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आयत हिफाजत नाजिल होने से पहले इस जगह खड़े होकर सहाबा कराम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजती पहरा दिया करते थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ एक खिदमत अंजाम देते थे। इसीलिए बाज लोग इससे इस्तवाना अली यानी सुतून अली के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का बॉडी गार्ड बनकर वहाँ पर खड़े हो जाया करते थे। एक और मतलब जो है सुतून वहाँ मौजूद है वो है इस्तवाना सरीर। ये क्या को सुतून है? जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ फरमाते होते थे तो यहाँ लेटने बैठने के लिए चटाई बिछा लिया करते थे और यहीं बाज मर्तबा ऐसी हालत में हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सर पर मतलब जो है तेल लगाती और कंगा भी मतलब जो है फरमाया करती थी और जस्ते अतहर मस्जिद में होता था। ये तीनों सुतून मकसूरा के गिर्द की आहिनी जालियों के वजह से निस्फ मतलब जो है करीब मतलब जो है मौजूद है और निस्फ अंदर भी मतलब जो है बाहर भी मौजूद है। सामिन इकराम एक और सुतून भी इसी मस्जिद नबी में मौजूद है जिसे इस्तवाना तहज्जुद के नाम से याद किया जाता है। ये सुतून के सिलसिले में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद मतलब जो है अदा किया करते थे और उसका सहारा लिया करते थे। तो ये जगह को भी मतलब जो है जो मस्जिद नबवी में एक मतलब जो है सुतून की शक्ल में इसको तामीर कर दिया गया है। एक आखिरी एक सुतून और भी है जिसे इस्तवाना जिब्राईल के नाम से भी याद किया जाता है। ये वो मुकाम है जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी जब विसाल से पहले रमज़ान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान शरीफ का दौर भी मुकम्मल कर दिया था, वो यही जगह थी। ये दोनों सुतून रोज़ा मुबारक के अंदर आ गए हैं, इसके बाहर से
نظر نہیں آتے ہیں، گنبد خضرا انہی پر قائم کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے ستونوں کی تفصیل ہے جو مجھے اور آپ کو مختلف جو ہے تاریخی معلومات کے ساتھ ان تمام مطلب جو ہے اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آتی ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد ہم آگے چلیں تو اسی مسجد نبی میں بے شمار مطلب جو ہے چیزیں مطلب جو ہے موجود ہیں، ان کے سلسلے میں جو معلومات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ایک ممبر موجود ہے، جس کے سلسلے میں ابھی مطلب جو ہے بات آئی کہ وہاں جو ممبر تعمیر کیا گیا تھا، اس میں مطلب جو ہے کھڑے ہو کر وہاں تبلیغ دین کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے کر خطبہ دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اس کا سہارا لے کر کھڑے ہوا جایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس درخت کے کنارے کھڑے ہو کر جو ہے تبلیغ دین کا کام کرتے اور وہاں پہ معاملات کو طے کیا کرتے تھے۔ اسی مطلب جو ہے ممبر کی جگہ پہ وہاں پہ موجود ہے، اور اسی ممبر اور پھر مطلب جو ہے جو روضہ مبارک ہے اس کے سلسلے میں جو تفصیلات آتی ہیں کہ مسجد نبی میں جو ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے درمیان جو واقع ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بتایا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس کی فضیلت بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے تالاب پر ہے۔ یہ ممبر کمرے تک مطلب تقریباً 26.5 میٹر لمبا ہے، اور اب مسجد کے باقی مطلب جو ہے قالینیں یہاں پہ جو بچھائی گئی ہیں وہ گرین سبز مطلب جو ہے قالینیں بچھا کر اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور یہاں مطلب جو ہے نمازیں پڑھنے کی تاکید ہے، اور لوگ جو زائرین مختلف ممالک سے وہاں کا سفر کرتے ہیں وہاں پر مطلب جو ہے نماز پڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ روضہ مبارک اور ممبر کے درمیان مطلب جو ہے والا حصہ ہے، جسے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بتایا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں سفید سنگ مرمر کے جو ستون ہیں، ان ستونوں کو استوانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں تو وہ ہے روضہ مبارک۔ روضہ مبارک کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ آتی ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر مطلب جو ہے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ زائرین کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ المنورہ کے سفر کا مطلب جو ہے قصد کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، تو جس طرح سے مطلب جو ہے احرام کی حالت میں مطلب جو ہے جب مکہ کی طرف جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھنے کی تاکید ہے، اسی طرح جب اس کا مدینہ المنورہ کا ارادہ کر کے جب اس کی طرف کا سفر کیا جائے تو وہاں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے، اور لوگ بھیجتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین کے رسول کے سلسلے میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے مطلب جو ہے میری روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہاں جب حاضری کی بات آتی ہے سامعین اکرام، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں جو طریقہ کار اپنایا جائے تو وہاں جالیوں میں بند مطلب جو ہے 3 خبروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے جو ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مطلب جو ہے اشخاص کی قبریں وہاں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس روزے میں جائیں تو وہاں کا جو طریقہ اور ادب کا جو سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر جانے کے بعد جہاں ہم درود پڑھ رہے ہیں وہاں سلام بھی ہم بھیجیں گے، اور سلام کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، اور السلام علیکم یا عمر فاروق، اس طرح کہہ کے سلام مطلب جو ہے بھیجا جائے، اور وہاں اس روضہ مبارک کی مطلب جو ہے زیارت کر کے وہاں پہ آیا جائے۔ وہاں پہ زیارت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو ان سے مختلف حاجات کا تذکرہ کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا، مختلف نعتیں مطلب جو ہے پڑھنا، اور مختلف مطلب جو ہے وہاں کی دیواروں کو چھونا اور وہاں پیار کرنا، وہ سارے مطلب جو ہے وہ خرافات ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ مطلب جو ہے یہ بھی حدیث مبارکہ میں مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میرے مطلب جو ہے مقبرے کو، میری قبر کو تہوار نہ بنا لینا اور وہاں عبادت گاہ نہ بنا لینا۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے وہ مطلب احکامات ہیں جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک ہے اس کا خمقہا کر دیا، یعنی خاتمہ کر دیا، اور اس سے منعیت فرمائی گئی
ہے۔ اس روزے کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی طرف اگر جائیں تو اس روزے کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہوئے تھے، وہاں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ 557 میں ایک عیسائی بادشاہ نے سازش کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو خبر شریف سے نکال لانے کے لیے 2 عیسائی اس نے وہاں پہ بھیجے تھے، جو مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ المنورہ میں آ کر مسجد نبی کے قریب مطلب رباط عثمان میں ٹھہرے اور وہاں سرنگ کھودنی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کو خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کی صورت دکھا کر فرمایا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ لگاتار یہ خواب 3 دن تک مطلب جو ہے سلطان نور الدین زنگی کو مطلب جو ہے آتا رہا، تو سلطان یہ خواب دیکھ کر تیز رو اونٹوں پر اپنے چند مطلب جو ہے ساتھیوں کے ہمراہ 16 دن میں مصر سے مدینہ تک کا سفر کر کے وہاں پہنچا اور ان سازشیوں کو گرفتار کر کے انہیں مطلب جو ہے قتل کر دیا گیا۔ جب سلطان نے سرنگ میں جا کر دیکھا تو وہ سرنگ عین مطلب جو ہے قریب تک مطلب جو ہے وہ شرفین کے قریب پہنچ گئے تھے اور وہاں سے وہ نکالنا چاہتے تھے اور بے حرمتی کا ان کا ارادہ تھا۔ سامعین اکرام، سلطان نے خدمے نے شریفین کو بوسا دیا اور سرنگ بند کروائی گئی اور مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر پنج گوشہ عمارت کے چاروں طرف زمین کو اتنا کھدوایا کہ پانی نکل آیا، پھر لاکھوں من سیسا پگھلا کر اس میں ڈال دیا گیا اور اس طرح سطح آپ سے زمین تک قبر مبارک کے ارد گرد سیسے کی ایک زائد دیوار تعمیر ہو گئی۔ یہ سیسا جس مکان میں پگھلایا گیا تھا وہ آج بھی دار الرصاص کے نام سے مشہور ہے۔ وہ باب السلام سے باہر جنوب مشرق میں واقع مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ روضہ مبارک کے گرد جو جالی ہے وہ سیسے کی دیوار وغیرہ تک ہے۔ یہاں یہ جالی پہلے یہ جالی لکڑی کی تھی، بعد میں یہ پیتل کی بن گئی، پھر تانبے کی جالی بنائی گئی جو اب تک موجود ہے۔ سامعین اکرام، اس طرح اس مطلب جو ہے روضہ مبارک کو ہر شر سے، ہر سازش سے محفوظ کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک نظر آتا ہے، جہاں زائرین اس کا سفر کر کے وہاں اس کا قصد کرتے ہیں۔ اسی سے لگا ہوا ایک اور مطلب جو ہے اہم مکان وہاں نظر آتا ہے اور وہ اہم مکان ہے وہ مطلب جو ہے چبوترا، جسے اصحاب صحف کے چبوترے کے نام سے جانا جاتا ہے یا صفت یا بینچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، قبلہ کعبہ میں تبدیل ہونے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی دیوار پر چھت کی تعمیر کا حکم دیا جو مسجد کے عقبی حصہ مطلب بن گئی اور اس جگہ کو بے گھر یا خاندانی لوگوں کے رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ اسے صحابہ کرام کی مطلب جو ہے صفت یا مطلب جو ہے صحفہ کے حیثیت سے اسے منسوب کر دیا گیا، جس میں بہت سے سب سے مشہور جو شاگرد نظر آتے ہیں وہ مطلب جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھیں اور انہوں نے جو آگے بڑھ کر اہم کام ادا کیا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ 300 سے زیادہ صفات یعنی صحفہ کو دیکھا ہے، پھر میں نے ان سے ایک کو گورنر یا شہزادے کے طور پر بھی دیکھا ہے۔ یعنی اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں 400 سے زائد مطلب جو ہے صحفہ کرام تھے جنہوں نے وہاں بیٹھ کر علم حاصل کیا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی اور وہاں بیٹھ کر دین کا صحیح فہم حاصل کیا۔ اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب جو ہے تمام لوگوں کو تلقین کی کہ یہاں جو 1,00,000 افراد موجود ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور جگہ جگہ جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک یہ دین کا پیغام پہنچائیں۔ تو یہی وہ صحفہ کرام تھے جنہوں نے یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں جو دین کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچائے ہے وہ انہی صحفہ کرام ہیں جو وہاں سے نکل کر انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ اصحاب صحف کی جو تعداد ہے کم زیادہ ہوتی رہتی تھی اور اس میں اضافہ بھی ہوتا تھا اور کبھی بتایا جاتا ہے کہ ایک ساتھ اس چبوترے پر 80 سے زائد مطلب جو ہے صحفہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ اور اس کا تذکرہ آیت نمبر سورہ توبہ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو اسی مطلب جو ہے
مسجد نبوی میں ایک اور مقام بھی نظر آتا ہے جسے ایک کنویں کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ مدینے کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ کنواں ہے جو صحابی ابو طلحہ انصاری کی ملکیت میں تھا، اور آیت جب نازل ہوئی کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے اپنا مال دے، تو یہ مطلب جو ہے آیت کا نزول ہوا۔ تو جب تک اپنی پسند کا مال نہیں خرچ کرو گے، والی مطلب جو ہے آیت کا بھی نزول ہوا، تو ابو طلحہ نے اس پر یقین کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پانی کی جو اذیتیں مطلب جو ہے جو یہودی دیا کرتے تھے، اور وہاں پانی کی جو تنگی تھی، وہ مطلب جو ہے انہیں اس کنویں کو عطا کر کے انہوں نے پیش کر دی تھی۔ سامعین اکرام، آج مطلب جو ہے کنواں آج بھی وہاں پہ اس مسجد نبوی میں موجود ہے، اور شاہ فہد کے دروازے کے قریب شمال کی طرف سے مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ نشانی بھی موجود ہے، جو لوگ وہاں تک پہنچ جاتے پاتے ہیں اور اسے تحقیق کے ساتھ وہاں تک جاتے ہیں، ان کو یہ کنواں نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز بھی مطلب جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور وہ ہے مسجد نبوی کی لائبریری۔ یہ بھی مطلب جو ہے اپنی شان کے اعتبار سے اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ اس لائبریری کے اندر مطلب جو ہے بہت ساری مطلب جو ہے کتابیں بھی موجود ہیں، اور بہت ساری انواع و اقسام کی مطلب جو ہے چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ لائبریری کے قیام کی تاریخ سے جدید تاریخ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اس لائبریری کو ہر زمانے میں مطلب جو ہے اس کو قائم کیا جاتا رہا، اور یہ ہم ہمیشہ ہر دور میں مطلب جو ہے یہ قائم و دائم رہی۔ آج بھی مطلب جو ہے لائبریری موجود ہے۔ زائرین کو چاہیے کہ جو لوگ گئے ہیں تو وہ تو دیکھ چکے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہاں کا مطلب جو ہے ورد کریں، وہاں جائیں یا وہاں کا قصد کریں، تو لازم اس مطلب جو ہے اس کا بھی مطلب جو ہے ہمیں مطلب جو ہے زیارت کر کے آنی چاہیے۔ ایک اور مطلب جو ہے جہاں پہ مطلب جو ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں، ایک اور چیز بھی مطلب جو ہے اسی مسجد سے منسلک مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، وہ ہے جنت البقیع۔ یہ جنت البقیع کیا ہے؟ سامعین اکرام، یہ قبرستان ہے جو بہت پرانا قبرستان ہے، جو بالکل مطلب جو ہے اسی روزے سے قریب جہاں سے مطلب جو ہے باہر ہم نکلتے ہیں، وہاں پر ہی مطلب جو ہے چند قدموں کے فاصلے پر مجھے اور آپ کو جنت البقیع ایک بڑے مطلب جو ہے مربع میٹر کے فاصلے پر مجھے اور آپ کو واقع نظر آتا ہے۔ بقیع مطلب جو ہے اس جگہ کو کا اس کا معنی مطلب جو ہے یہ ہے کہ مطلب جو ہے جنگلی پیڑ پودوں کی کثرت رکھنے والی جگہ کو مطلب جو ہے بقیع کے نام سے عربی میں پکارا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے۔ اس کی تحقیق کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت جب کہ یہ قبرستان مطلب جو ہے بنایا گیا تھا، وہاں یہ جو جگہ ہے وہ مطلب جو ہے جنگلی پیڑ پودوں کی کثرت سے مطلب جو ہے بھری ہوئی تھی، اور یہاں غرقت کے مطلب جو ہے پیڑ کثرت کے ساتھ تھے، اسی لیے اس جگہ کو بقیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کے صحابہ کرام کو مدفون کرنے کی بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی جگہ مطلب جو ہے متعین کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا، اور آپ نے اس جنت البقیع کی طرف مطلب جو ہے قدم بڑھاتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے جنت البقیع کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں افراد کا مطلب جو ہے وہاں مدفون کرنا شروع کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے مدینے کے لوگوں کا مرکزی قبرستان رہا ہے، اور مسجد نبی کے دیوار کے جنوب مشرقی حصے کی مطلب جو ہے طرف یہ واقع ہے۔ اس کا مطلب جو ہے یہ بڑے مطلب جو ہے جگہ پر یہ مطلب جو ہے محیط ہے، اور اس میں شہر کے ہزاروں لوگوں کی باقیات اور ہمسائیاں اور زائرین سے مرنے والوں کی باقیات اس میں مطلب جو ہے شامل ہوتی ہیں، اور گزشتہ صدیوں میں صحابہ کرام کی مطلب جو ہے جو قیادت میں ان کی لاشوں کی منتقلی بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 10,000 صحابہ اس میں مدفون ہیں، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے اور اہل ایمان کی زیادہ تر مائیں یہاں پہ مدفون ہیں۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مطلب جو ہے امہات المومنین بھی یہاں پہ مدفون ہیں، جس میں سر فہرست اگر دیکھا جائے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں مدفون ہیں، اور آپ کی مطلب جو ہے لاڈلی پیاری سی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی اسی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ کے چچا اور حضرت ابن عباس بھی یہاں پہ مطلب جو ہے جو مدفون ہیں۔ آپ کے چچا حسن بن عباس، ان کے چچا محمد بن عباس اور ان کے چچا محمد بن عباس بھی اس میں شامل ہیں، اور جعفر صادق بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہ ہے وہ تاریخ ساز مسجد کی
کی تاریخ جس میں مختلف مطلب جو ہے چیزیں تاریخ کے ساتھ مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ زائرین بڑے جو خوش و خروش کے ساتھ عمرہ کے غرض سے بھی سفر کرتے ہیں، حج کی غرض سے بھی مطلب جو ہے یہاں بڑی تعداد میں مطلب جو ہے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور یہاں کی زیارت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو یہ مطلب بتاتی ہیں کہ وہاں بڑے پیمانے پر تبلیغ دین کا کام کس طرح ہوا اور وقت کے رسول نے کس طرح سے وہ جگہ پر بیٹھ کر بڑا مطلب جو ہے اشاعت دین کا کام کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو وہاں جاتے ہوئے وہ جوش و خروش ہونا چاہیے، اپنے تبلیغ دین کے کام کی مقصدیت کی مرکزیت مجھے اور آپ کو مل جانا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو وہ شعور حاصل ہو جانا چاہیے کہ جس قرض کے لیے جس مطلب جو ہے زائرین کی حیثیت سے میں اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں وہ مسجد ہے جہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بہترین مطلب جو ہے کام سونپ دیا، اور وہ اللہ کے مقصد دین کی تکمیل کے لیے عطا کر دیا گیا، اور کس طرح وہ کام کرنا چاہیے، کس طرح کے طریقے اپنانے چاہیے، وہ ساری مطلب جو ہے معاشرتی اور مطلب جو ہے سیاسی اور مطلب جو ہے اقتصادی ساری مطلب جو ہے معاملات کو اسی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے سارے مسائل کا حل لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو وہ تمام مطلب جو ہے چیزیں یہ ابھارتی ہیں کہ میں اور آپ بھی آئیں تو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی مطلب طرف رجوع ہوتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ للہیت کو اختیار کریں، اپنی نیتوں میں اخلاص و للہیت پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ہی مطلب جو ہے ہم اور آپ اس مطلب سفر کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ صحیح معنوں کے ساتھ جس سفر کی غرض سے میں اور آپ سفر باندھتے ہیں یہاں سے واپسی تک میرے اور آپ کی مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں اور اس میں جوش پیدا کرنے میں، جذبات کی صحیح مطلب جو ہے اظہار میں مجھے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو شعور بخشے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔